السلام علیکم۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل پر کوئی بوجھ ہو، ایک ایسی کیفیت جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہو؟ ہم سبھی کبھی نہ کبھی اس احساس سے گزرتے ہیں۔ تو آج ہم ایک بہت خاص روحانی عمل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو اسی ان کہے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے۔ چلیں مل کر اس کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دل کے اس ان کہے بوجھ کی۔ یہ ہے کیا اصل میں؟ دیکھیے، یہ ایک ایسا عالمگیر احساس ہے، اندر ہی اندر ایک خاموش جذباتی تکلیف کو لے کر چلنا، اور یہ ہماری زندگی پر کس طرح اثر ڈالتا ہے، آئیے اس کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ سوال بہت سیدھا سا ہے نا؟ کیا دل پر کوئی ایسا بوجھ بھی ہوتا ہے جسے کسی سے بانٹا نہیں جا سکتا؟ لیکن اس سادگی میں بہت گہرائی ہے۔ یہ سوال اصل میں ان سب لوگوں کے دل کی آواز ہے جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی تکلیف کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور یہی احساس تو ہے جو ہمیں پریشانی اور تنہائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ان دکھوں کو زبان نہیں ملتی تو ان کا سارا وزن سیدھا ہمارے وجود پر آ پڑتا ہے۔ یہ پھر صرف ایک جذباتی کیفیت نہیں رہ جاتی، نہیں، اس کے بہت حقیقی نتائج نکلتے ہیں۔ ہمارا موڈ، ہماری صحت اور زندگی میں آگے بڑھنے کی جو ہماری ہمت ہوتی ہے نا، سب کچھ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آئیے اس کو دو مثالوں سے سمجھتے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ ذرا سوچیں اس شخص کے بارے میں جس کی منگنی ٹوٹے ہوئے 2 سال بیت گئے، لیکن وہ درد آج بھی ویسا ہی تازہ ہے۔ یا پھر ایک ایسی مشہور شخصیت کا تصور کریں جو کیمرے کے سامنے تو مسکرا رہی ہے، لیکن اندر ہی اندر اپنے خاندان کے ایسے مسائل سے لڑ رہی ہے جن کا ذکر وہ بالکل کسی سے نہیں کر سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو خاموش درد ہے نا، یہ کسی میں کوئی فرق نہیں کرتا، یہ کسی کو بھی اپنا نشانہ بنا سکتا ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بوجھ کا حل کیا ہے؟ جب انسانوں سے بات کرنا مشکل ہو جائے تو پھر کہاں جائیں؟ یہیں پر ہمیں ایک ایسی حکمت کی طرف دیکھنا پڑتا ہے جو ہمیں سیدھا الہی گفتگو کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور یہاں پر مولا علی کی ایک بہت ہی خوبصورت حکمت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ سے ہمارا رابطہ کوئی یک طرفہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہماری آواز اس تک کیسے پہنچتی ہے اور پھر اس کا جواب ہم تک کیسے آتا ہے، سچ پوچھیں تو یہی شفا کے سفر کا سب سے پہلا اور اہم قدم ہے۔ یہ قول سنیں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کتنی سادگی ہے اور کتنی گہری حکمت! یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند بھی ہو جائیں نا، تب بھی گفتگو کا ایک دروازہ، ایک الہی دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تو اب آتے ہیں مولا علی کے قول کے دوسرے حصے پر، کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اسی حکمت پر عمل کرتے ہوئے ایک خاص آیت ایک حل بن کر، ایک تسلی بن کر سامنے آتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ آیت کون سی ہے۔ تو وہ آیت ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35، اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ آیت خاص طور پر پریشان دلوں کے لیے ایک گہرے اندرونی سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، بلکہ یہ اس سکون کو پانے کی چابی ہے جس کی ہم سب کو زندگی میں تلاش رہتی ہے۔ تو اب ہم حکمت سے عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں ہم بات کریں گے ایک 35 منٹ کے شفا یابی عمل کی۔ آئیے اس کے ایک ایک قدم کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح اس آیت کی طاقت کو اپنی زندگی میں لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ نمبر 35 یہ بہت اہم ہے۔ اس عمل کے لیے خاص طور پر 35 منٹ درکار ہیں۔ یہ وقت کی ایک خاص مدت ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ وہ 35 منٹ ہیں جو دنیا سے کٹ کر مکمل طور پر اپنی روحانی شفا اور اندرونی سکون کے لیے وقف کیے جاتے ہیں۔ اچھا، تو اب اس عمل کے سٹیپس کیا ہیں؟ بہت دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور سامنے دودھ کا ایک چھوٹا پیالہ رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آتا ہے اس عمل کا سب سے اہم حصہ۔ ایک 35 منٹ کا الارم لگائیں اور ان 35 منٹوں میں لگاتار بنا رکے سورہ المائدہ کی آیت 35 کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ جب 35 منٹ پورے ہو جائیں تو عمل کے آخر میں پھر سے 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اور آخری سٹیپ، اس دودھ پر آہستہ سے دم کریں، تھوڑا سا خود پی لیں، اور جو باقی بچ جائے اسے کسی جانور کو پلا دیں یا کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ دودھ ہی کیوں؟ آخر اس عمل میں دودھ کا کیا کام؟ تو دیکھیں، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا روحانی اور عددی تعلق ہے۔ علم العداد کے مطابق مولا علی کے نام کے اعداد کا جو مجموعہ ہے وہ 110 بنتا ہے۔ اب اگر ہم ان ہندسوں کو آپس میں جمع کریں، یعنی 1 جمع 1 جمع 0، تو جواب کیا آئے گا؟ 2، ٹھیک؟ اور روحانی روایت میں عدد 2 کا تعلق چاند سے مانا جاتا ہے، اور چاند کی جو علامت ہے وہ دودھ سے جڑی ہے۔ تو یہ گہرا تعلق اس عمل کو ایک اور ہی روحانی جہت دے دیتا ہے۔
اور اب ہم آتے ہیں سب سے اہم بات پر۔ اس عمل کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہمیں زندگی کے ٹھہراؤ سے نکال کر روانی کی طرف کیسے لے کر جاتا ہے؟ دیکھیں، زندگی میں کبھی کبھی ایسا مقام آ جاتا ہے جب ایسا لگتا ہے کہ ہم بس ایک جگہ اٹک گئے ہیں، جیسے کسی نادیدہ زنجیر نے پیروں کو جکڑ لیا ہو، ہے نا؟ یہ وہی بوجھ ہے، وہی بھاری پن جو ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ اور یہ روحانی عمل اسی کیفیت کو، اسی ٹھہراؤ کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر اس عمل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ زنجیر ٹوٹ جاتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور زندگی کی جو گاڑی رکی ہوئی تھی وہ ایک بار پھر سے روانی کے ساتھ آگے بڑھنے لگتی ہے۔ تو اس عمل کا حتمی پیغام کیا ہے؟ امید، رہائی۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور یقین دہانی ہے کہ زندگی کا ٹھہرا ہوا پانی دوبارہ ایک بہتا ہوا دریا بن سکتا ہے۔ تو ہم آج کی اس گفتگو کو اسی ایک سوال پر ختم کرتے ہیں کہ حقیقی روحانی سکون کا راستہ آخر ہے کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ایک کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنے منفرد راستے پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ ہر ایک کا سفر اپنا ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔